نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وعلم تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خاتمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود مطلوبہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابو القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ظہرت الحسین بن حسین آپ سب کا شکر ادا کیا میرا بادشاہ کی بارگاہ میں قبول آمین رب کونین سید کونین کے صدقے میں پانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے میرے بادشاہ جو عزادار کے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے زر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد غریب میرے والد مہربان میں آقا کو اس میں ضرور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لئے بلند تر صلوات کوئی ہے ان کے لیے خصوصی دعا مالک ان کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائیں سفر میں بادشاہ ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے میرا مالک خود و امان رکھے ایک بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد موالیت میں حضرت قرار پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا ان کو یہ کہ وہ کہنی ہے پریشر سے کبھی آئے کیونکہ علی کو ماننے والے کبھی کسی کے پریشر میں آتے ہیں سلامت کریں آپ اور حضور محترم سامعین اس گاؤں سے کسی بندے نے مناسبت کی ہے کہ حسنین ابربادیہ کو 5-7 ہزار روپے کے لیے آگت ہے میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی لیکن برسر ممبر اس لیے کر رہا ہوں کہ ممبر پہ آ کے جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے مولا حسین جو ہے میں اپنے گاؤں میں جب بھی کوئی مریض پڑھوں تو میں ہزاروں کے لیے نہیں آتا اور نہ میں نے کبھی کوئی 10 روپے بھی دیے کیونکہ یہ مجلس حسین میں سمجھتا ہوں کہ میں سپورٹ کر سکتا ہوں اس رنگ میں کروں اور یاد رکھو میں کمیاں کا بال نہیں میرے محترم سامعین مجھے ہزاروں سے نہیں ہزاروں سے پیار ہے
یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا حسین فرمایا یہ حسین کی عزاداری ہے اور ہمارا عشق حسین سے الگ الگ ہے، عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے علی کو ماننے کے لیے رسول نے کہا تھا، اور ہم علی کو مانتے ہیں رسول کے کہنے پہ، علی کے کہنے پہ رسول کو نہیں مانتے، رسول کے کہنے پہ علی کو مانتے ہیں، اور اس انداز سے مانتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم دعویٰ نہیں حسین اگر باجوہ یہ ممبر پہ جھوٹ بولے خدا کی لعنت ہو، ہم پھر علی کو اس انداز میں مانتے ہیں کہ ہمیں باپ چھوڑنا گوارا علی چھوڑنا۔ اپنے موضوع کی طرف پیغام قطن کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم حسین کو لالچ کے لیے مانتے، لالچیوں کا حسین امام حسین سارمان توجہ ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں صاحب قربانی سن کرا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ میرا دل ہے آج کی اس مجلس میں عنوان رکھا جائے دین اسلام اور ایمان۔ دین اسلام اور ایمان۔ اب دین اللہ بناتا ہے، تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا، دین اللہ بناتا ہے۔ اب اللہ دین بناتا ہے، رسول دین پہنچاتا ہے، امام دین بچاتا ہے۔ اب جو دین بناتا ہے وہی دین جو بناتا ہے وہی امام بنائے گا، یعنی جو دین بناتا ہے وہی امام بنائے گا۔ چلو میں بات آسان کرتا ہوں، دین ہدایت ہے، امام ہادی ہے، جس کا دین ہوگا اسی کا ہادی ہوگا۔ توجہ، اب جو دین بناتا ہے وہی امام بنائے گا، امام اللہ بناتا ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، دین اسلام، تو اسلام کا امام بھی اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے۔ دین اسلام کا امام اللہ بنائے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، یعنی دین اسلام جو ہے اس کا ہادی، وہ ہدایت ہے، اس کا ہادی اللہ بنائے گا۔ یہ قطن ہو ہی نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں ہے، اس امام کی ویلیو ہی نہیں ہے جو خود بنائے۔ امام وہی ہے جسے اللہ امام بنائے، جسے خود بنایا جائے وہ امام نہیں ہوتا، اور کسی کو بھی امام کہنے سے وہ امام نہیں بن جاتا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے بنائے میں اور مخلوق کے بنائے میں فرق ہوتا ہے، اللہ کے بنائے میں اور مخلوق کے بنائے میں فرق ہوتا ہے۔ چلو میں فرق آسان کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے بنائے میں اور مخلوق کے بنائے میں فرق ہوتا ہے، اس لیے نطفے والا اور ہے، نقطے والا اور ہے، رات والا اور ہے، نور والا اور ہے، تحت حکومت پہ قدم رکھنے والا اور ہے، اور پیش نبوت پہ قدم رکھنے والا اور ہے۔ سرکار اپنی انگوٹھی دے کر آیت منگوانے والا اور ہے، آیتوں کے چکر میں انگوٹھیاں لگانے والا اور ہے، ستارے کے چکر میں چکرانے والا اور ہے، ستارے کو اپنے در پہ بلانے والا اور ہے، سورج کو بھائی جاگنا، سورج کے اشاروں پہ چلنے والا اور ہے، سورج کو اپنے اشاروں پہ چلانے والا اور ہے۔ پڑے ہوئے کافروں کو جسم سے لباس نوچ کر لے جانے والا اور ہے، اپنے دروازے پہ فرشتہ درزی بنا کے بلانے والا۔ یہی شراب چلے گی جو ہے اللہ کا بنایا، دنیا کا بنایا، اور کسی کو بھی امام کہنے سے وہ امام نہیں بن جاتا۔ لفظ امام ایک ہے لیکن حقیقت ایک سکھانے باجوہ والوں نہیں۔ مسجد کا پیش نماز جو ہوتا ہے
اسے بھی امام کہا جاتا ہے، وہ بھی امام ہے، اسے بھی امام کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کائنات کے امام کے ساتھ نہیں جائے، اس کی عزت کائنات کے امام جیسی ہو جائے۔ لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ چلو میں دعوے کی دلیل دیتا ہوں، مسجد لفظ ایک ہے، ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں، اور جو ہے نا ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں۔ ایک مسجد سنی کتاب میں سیاہ کتاب قرآن ہے، میرے محترم سامعین، ایک مسجد ہے مسجد زرار، اسے بنایا منافقوں نے۔ ایک مسجد ہے مسجد نبوی، اسے بنایا نبی نے۔ اب مسجد زرار بنانے کے بعد ان لوگوں نے آفر دی نبی کو، نبی آئے یا رسول اللہ آ کے اس میں نماز پڑھنا، قرآن کی آیت آ گئی، میرے حبیب اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا۔ بھائی بعد میں نبی نے وہ مسجد کروا بھی دی تھی، مسجد زرار میں نہیں جانا۔ یار میرے مالک میرے اللہ کیوں کا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو مسجد میں جانے سے ہے وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی عمارت ہے، یہ بھی عمارت ہے، اس کا نام بھی مسجد ہے، اس کا نام بھی مسجد۔ کیوں کا جا رہا ہے اپنے حبیب کو کہ اس مسجد میں نہیں جانا؟ کہ آواز جبریل آئے گی، وہ منافقوں نے بنائی ہے، وہ منافقوں نے بنائی ہے، وہ منافقوں نے بنائی، نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا۔ بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا وہ مسجد مسجد ہے، لیکن وہ منافقوں نے بنائی ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ جسے نبی بنائے وہ اور ہے، جسے منافق بنائے وہ کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علی۔ جسے نبی بنائے جسے منافق بنائے۔ اور میرے نبی اس مسجد میں نہیں جانا، لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی، مسجد وہ بھی مسجد یہ بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس مسجد میں میرے مصطفیٰ نہیں جانا، کیوں؟ وہ منافقوں نے اور نبی سے بعد میں وہ مسجد اللہ نے گروا دی، مسجد گروا دی گئی، ختم کر دی گئی۔ شہید میں نہیں کہوں گا، منافقوں میں شہادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اب وہ مسجد گروا دی، نبی نے گروا دی مسجد کے۔ چلو سارے ہمارے مالک، ہمارے رحیم اللہ، ہمارے کریم اللہ، ہمارے عظیم اللہ، ہمارے لطیف اللہ، ہمارے حسین اللہ، ہمارے جبار اللہ، ہمارے قہار اللہ، ہمارے منان اللہ، ہمارے رحمان اللہ، ہمارے کریم مالک۔ ہمیں یہ تو بتا ہے وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد۔ چلو بن ہی گئی تھی، نبی نہ گئے، رہنے دیتا مسجد، کبھی تو وہ مومنوں کے حصے میں آ جاتی۔ چلو بنائی تھی منافقوں نے، کبھی تو مومنوں کے حصے میں آ جاتی تھی تو مسجد ہی رہنے دیتا۔ ورنہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مجھے قبول نہیں، منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مجھے قبول نہیں، منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مجھے قبول نہیں۔ تو یہیں سے سمجھے جو اللہ منافقوں کی بنائی مسجد قبول نہیں کرتا، تو منافقوں کا بنایا امام قبول امام اللہ بنا، یہ مسجد گروا دی۔ اب امام اللہ بنا، دین اللہ کا، اسلام اللہ کا، تو امام بھی اللہ ہی بنا، اور جسے اللہ بنائے گا وہی امام۔ توجہات ہیں میرے محترم صاحب، جسے اللہ امام بنائے گا امام وہی ہوگا۔ لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں۔ چلو قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو ایمان لو، اے مومنو مومن بن جاؤ۔ بھئی توجہ ہے، قرآن ہے، میرا بیان نہیں۔ اے مومنو، قرآن کہہ رہا ہے اے مومنو مومن بن جاؤ، اے مومنو مومن بن جاؤ۔ آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو کہوں نمازی بن جاؤں، ہنسنا بنتا ہے۔ کوئی بندہ روزہ دار ہے، میں اسے کہوں روزے رکھا جائے، روزہ دار بن جاؤ، کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اسے کہوں روزہ رکھا کرو، تو ہنسنا ہی بنتا ہے۔ بھئی یہ قرآن ہے، قرآن کتاب نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو مومن بن جاؤ، مومنو مومن بن جاؤ۔ تو علماء سے نے پوچھا کہ اس کی مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں فیس مومنوں جیسا تھا، مومن تھے نہیں، مومن تھے نہیں، لیکن قرآن نے انہیں لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی، بات میں بات چھپی ہوتی ہے، اور بات چھپی ہوئی کو نکالنا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ حضور اب اللہ نے کہا مومنو مومن ہو جاؤ، مومنو
مومن بن جاؤ. بھائی یہ مومنوں میں رہتے تھے, ان کا ڈھوس اور شکل مومنوں جیسی تھی, لیکن یہ اندر سے منافق تھے, اندر سے مومن نہیں تھے. وہ پنجابی کی مثال ہے نا, وہ کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ, ہے نا مثال. ان کی شکل مومنہ تھی, کرتوت منافقہ تھی. بعض ان کی شکل مومنہ تھی, کرتوت کافرہ تھی. بتاؤ کیسے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے, محمد رسول اللہ تو پڑھتے تھے, ولی اللہ گلے میں لگتا تھا. جیو علی ولی اللہ گلے میں لگتا تھا. اب اللہ نے کہا اے مومنو مومن بن, اے مومنو مومن بن جاؤ. اب انہیں مومن کہا قرآن نے, مومن تھے نہیں. لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. میں بات اور آسان کرتا ہوں, جتنی آسان کر سکا میں کر کے جاؤں گا. حضور قرآن کہہ رہے اے مومنو مومن ہو جاؤ. اب تھے منافق, مومن کہنے سے محترم ہوئے نہیں, مومن کہنے سے محترم ہوئے نہیں. قرآن کے مومن کہنے سے محترم ہوئے نہیں. قرآن نے منافقوں کو مومن کہا, لیکن قرآن کے مومن کہنے سے منافق محترم نہیں ہوئے. تو پھر فیصلہ کرو سخانہ باجوہ میں کہ جب منافق قرآن کے مومن کہنے سے محترم نہیں ہوا تو کوئی دشمن علی امام کہنے سے محترم تو جو ہے لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں. اب مسجد آپ نے دیکھی ہے, مسجدیں ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ 4-5 ہمارے گاؤں میں کافی مساجد ہیں, ہر محلے میں ہر گلی میں 2-2 مسجدیں ہیں. اب آپ نے دیکھی ہوں گی ان مسجدوں میں ایک محراب ہوتا نا محراب. اس محراب کو یہ ایک حقیقت میں کھولنے لگا ہوں, اس محراب کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں پیش نماز کھڑا ہو اور نماز پڑھائے. ٹھیک ہے. اب تفسیر انوار نجف میں علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ محراب کا مطلب ہے وہ مقام جہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ کی جائے. خاموشی بنتی ہے. محراب وہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ کی جائے, یعنی آلات حرب و ضرب. حرب کہتے ہیں جنگ کو, آلات حرب و ضرب آپ نے سنا ہوگا, ایک اردو کا ادب کا ایک لفظ ہے, قاعدہ ہے, آلات حرب و ضرب. اسی طرح محراب یعنی وہ مقام جہاں پہ کھڑے ہو کر جنگ کی جائے. خاموشی بنتی ہے, ہر بندے کا حیران ہونا بنتا ہے کہ مولوی صاحب تو کبھی لڑے ہی نہیں. بھائی توجہ ہے نا, مولوی لڑائی تو انج بھی بچتے رہتے ہیں. حضور یہ کون سا مقام مسجد میں بنا دیا کہ محراب یہاں پہ کھڑے ہو کے جو پیش نماز ہے اس کا مقام یہاں وہ ہے کہ وہ یہاں ہو کے جنگ کرے گا, یہاں کھڑا ہو کے جنگ کرے گا. تو اس کی تفسیر میں حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیش نماز کو کھڑے ہو کے, وہاں پہ پیش نماز کو کھڑے ہو کے شیطانی وسوسات سے جنگ کرنی ہے, شیطانی خیالات سے جنگ کرنی ہے. یعنی سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ مسجد کے, بہت بڑا لفظ کہنے لگا ہوں, مسجد کے امام کے لیے بھی صرف نمازی ہونا شرط نہیں, غازی ہونا بھی شرط نہیں. صرف مسجد کے امام, صرف نمازی ہونا شرط نہیں, غازی ہونا بھی شرط ہے. اب اسے وہاں پہ کھڑے ہو کے لڑنا کن سے ہے؟ شیطانی خیالات وسوسات سے. ٹھیک ہے. اب یہ نظر نہیں آتے, شیطانی وسوسات نظر, یہ وسوسے نظر نہیں آتے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو مسجد کا امام ہے نا اس نے ان سے جنگ کرنی ہے جو نظر نہیں آتے. مسجد کا امام جو ہے نا اس نے ان سے جنگ کرنی ہے جو نظر نہیں آتے, جو نظر نہیں آتے. اسی مسجد کے امام سے عظمت امام سمجھو, کائنات کے امام کی عظمت سمجھو کہ اسے ان سے لڑنا ہے جو نظر نہیں آتے. پتہ یہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو ان سے بھی لڑے جو نظر آئے, ان سے بھی لڑے جو نظر نہ آئے, جو ان سے بھی لڑے جو نظر آئے اور ان سے بھی لڑے جو نظر نہ آئے. تو پھر شیعہ چوک میں کھڑے ہو کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے پورے فخر سے کہا کرو میرا علی امام ہے, اور ایسا امام ہے جو ان سے بھی لڑا جو نظر آئے اور
امام وہ ہے جو ان سے بھی لڑے جو نظر آئے، ان سے بھی لڑے جو نظر نہ آئے۔ یعنی یہ مسجد کے امام کے لیے ضروری ہے تو کائنات کے امام کے لیے تو بہت ضروری ہوگا نا۔ تو پھر وہ صرف شیعوں کا ہی پیر ہے کہ جو ان سے بھی لڑا جو نظر آئے، ان سے بھی لڑا جو نظر نہ آئے۔ میرے محترم سامعین، وہ ایک کنواں تھا مکے سے باہر، رسول سفر میں تھے، پیاس لگی، مختصر کروں گا، پیاس لگی، اطلاع ملی کہ یہاں بڑا ٹھنڈا کنواں ہے، اس میں بڑا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اس کا ماحول گرم ہے۔ ماحول کیسے گرم ہے؟ اس پہ جنات کا پہرا ہے، وہ کسی کو پانی دیتے ہی نہیں، وہ کسی کو لینے ہی نہیں دیتے۔ رسول نے ایک بندے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ڈول اٹھاؤ پانی لے کر آؤ۔ بندہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، ڈول اٹھاؤ پانی لے کر آؤں، وہاں جنات کا پہرا ہے، وہاں جنات ہیں۔ پریشان ہوا، پریشان ہو کے کہتے یا رسول اللہ میں جا کے پانی لے کے آؤں؟ کہا ہاں تجھے تو کہہ رہا ہوں، تو جا پانی لے کر آ۔ کہنے لگا سرکار وہاں جنات ہیں اور وہاں جنات کا پہرا۔ سرکار نے کہا نہیں تو جا پانی لے کر آ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو کبھی بندے کے بچوں سے نہیں لڑا، آپ جن کے بچوں سے لڑوا رہے ہیں، میں تو کبھی بندے کے بچوں سے نہیں لڑا، آپ کہہ رہے ہیں جا تو جنوں سے لڑو۔ سرکار کی پتہ نہیں حکمت کیا تھی، سرکار نے کہا نہیں تو جائے گا، تو جا پانی لے کر آ۔ جب سرکار نے اسے بارہا کہا اب مرتا نہ تو کیا کرتا، اس نے وہ ڈول اٹھایا، چپ چاپ اپنے آپ سے باتیں کرتا، وہاں جن ہے، جنوں کا پہرا ہے، پانی ملے گا نہیں ملے گا میں تو چپ کر کے آ جاؤں گا۔ یہ جب کنویں کے قریب پہنچا، ڈول پھینکا، رسی کٹی، کاٹنے والا نظر نہیں آیا، ڈول گر گیا، یہ واپس جیسے گیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ رسول نے بندہ ایک اور بھیجا کہ اب تو جا، وہ گیا، رسی کٹوائی، آ گیا، اب ایک اور بندہ بھیجا، رسی کٹوائی، آ گیا۔ جب 8 بندے رسی کٹوا کے آ گئے، رسول نے کہا یا علی اب آپ جائیں۔ علی نے تلوار اٹھائی، ڈول نہیں، ہائے 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 ہائے، علی نے تلوار اٹھائی، علی چلے کنویں کی طرف، میرے مولا کنویں کی طرف جا رہے تھے۔ جب سرکار کنویں کی طرف پہنچ کر سرکار کنویں پہ کھڑے ہوئے، سرکار نے کھڑے ہو کے جب کھڑے ہوئے تھے سرکار، شاہ جنات نے، ان جنوں نے سرکار کی طرف دیکھ کر ابن آدم یہاں سے چلے جاؤ، ہم پانی نہیں دیں گے، ہم پانی نہیں دیں گے۔ آگے 8 بندے ہو کے چلے گئے، ہم نے انہیں پانی نہیں دیا، آپ پانی لینے آ گئے، ہم پانی نہیں دیں گے، ہم پانی نہیں دیں گے۔ علی نے جلال بھری نظروں سے جنوں کی طرف دیکھ کے کہا جو پہلے آتے رہے رسیاں کٹواتے رہے اور چپ چاپ جاتے رہے، جو پہلے آتے رہے رسیاں کٹواتے رہے، چپ چاپ جاتے رہے، وہ محمد کے ہمنشین تھے، میں محمد کا جانشین تھا۔ میں جانشین ہوں، میں پانی نہیں کنواں لے کے جاؤں گا۔ سرکار نے 24,000 جن کو فنار کیا۔ جب جنہوں نے کہا نا یا علی آپ پانی لینے آ گئے، آپ ان سے کیسے لڑیں گے جو نظر ہی نہیں آتے؟ علی نے اس جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کب سے عین اللہ کے سامنے ہے، تو کب سے عین اللہ کے سامنے ہے۔ 24,000 جن فنار ہوا، علی چپ چاپ واپس چلو۔ اب جو مولا کے ساتھ بندے تھے انہوں نے کہا یا علی پانی لینا نہیں تھا تو جن کے بچوں کو مارا کیوں ہے؟ علی پانی تو لے کر جائے نا، سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے پیاسے ہیں اور آپ نے پانی لیا ہی نہیں، آپ چل پڑے ہیں۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، اس کتار میں جو روک رہے تھے خود لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے امام کے لیے ضروری، وہ ان سے بھی لڑے جو نظر آئیں، ان سے بھی لڑے جو نظر نہ آئے۔ سرکار بات کو آگے بڑھاتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جو ان سے بھی لڑے جو نظر آئے، ان سے بھی لڑے جو نظر نہ آئے۔ امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ آپ نے سنی کتاب ہے، نہ شیعہ کتاب ہے، قرآن۔ امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ نے پہلا امام بنایا حضرت ابراہیم، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا، کائنات کا امام نہیں بنایا، انسانوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا، حضرت ابراہیم امام بن گئے۔ اب حضرت ابراہیم، امامت ابراہیم کے پاس موجود ہے،
ابراہیم نے گھر سے تھیلا لیا، بازار گئے آٹا لینے کے لیے۔ جب بازار میں پہنچے دکانیں بند تھیں، حضرت ابراہیم کو آٹا ملا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس میں ریت بھری، ریت بھر کے حضرت ابراہیم گھر کو آئے، گھر آ کے وہ رکھا، لائے تھے ریت بن گیا آٹا، لائے تھے ریت بن گیا آٹا، پہچان پھر ملی، فیصلہ پھر ہوا۔ امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے، امام وہ ہوتا ہے، جلدی کر یار، امام وہ ہوتا ہے جو ماہیت کو بدل دے، امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے، امام وہ ہوتا ہے جو ماہیت کو بدل دے، امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے۔ جو امامت ابراہیم کے پاس آئی اس نے ریت کو آٹے میں بدل دیا، امامت مولا سجاد کے پاس آئی پانی کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا، امامت حسن مولا کے پاس آئی مولا نے مرد کو عورت میں بدل دیا، امامت حسین کے پاس آئی مولا نے گناہگار حر کو علیہ السلام میں بدل دیا، امامت علی کے پاس آئی ایک گستاخ آیا گستاخی کرنے لگا، علی نے اسے کتے کی شکل میں بدل دیا۔ بھائی سارے مجمع نے دیکھا آ کے گستاخی کرنے لگا، علی نے کہا اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے، سارے مجمع نے دیکھا بولتا آیا تھا بھونکتا چلا گیا۔ اور یہی واقعہ نہیں ہے، امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے، امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے۔ علی نے بھی مرد کو عورت میں بدلا تھا۔ بھائی سنو گے، علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کائنات کا سردار میرا مولا خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے میرے مالک نے، میرے مولا نے، میرے علی نے کہا کہ رسول معراج پہ گئے، 18 برس گزر گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، رسول معراج سے واپس آ گئے۔ اب یہ بندہ ایک تاریخ نے اس کا نام لکھا طاہر، یہ باہر سے گزر رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی۔ بھائی امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے، یہ بات ذہن میں رکھو گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ اب اس کے کان میں آواز پڑی کہ 18 برس گزر گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، اور سرکار ہو کر واپس آ گئے، سرکار ہو کر واپس آ گئے۔ جب یہ اس نے سن کے کہتا ہے علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، 18 برس گزر جائیں، کنڈی ہلتی رہے، پانی گرم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر آیا، اس نے گھر آ کے بیٹا بیٹھ جا، اس نے گھر آ کے وہ اپنی بیوی کو مچھلی دی، وہ مچھلی پہرانے بیٹھ گئی، اس نے ڈول اٹھایا، نہر میں جاؤں پانی لے کر آؤں، یہ ڈول اٹھا کے جیسے ہی نہر کے قریب آیا۔ اب یہاں پہ روایتیں ہیں دو، ایک روایت یہ ہے کہ اس نے نہانے کی غرض سے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ پھسل کے گرا۔ میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں یہ پھسل کے گرا، کیونکہ جو علی کا دشمن ہو وہ پھسلی ہوئی عورت کا بچہ ہوتا ہے۔ بلند کرو وہ پھسلتا رہتا ہے۔ اب یہ پھسلا، گرا، جب گرا تب مرد تھا، جب گرا تب اس کا نام طاہر تھا۔ اس نے سر نکالا، نہ وہ شہر ہے نہ وہ نہر ہے، نہ وہ شہر ہے نہ وہ نہر ہے، نہ وہ جنس ہے، نہ وہ شہر ہے نہ وہ نہر ہے، نہ وہ جنس ہے، مرد سے عورت بن گیا۔ اب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، نہ وہ شہر نہ وہ نہر نہ وہ جنس، نہ وہ شہر نہ وہ نہر نہ وہ جنس۔ پریشان ہو کے باہر نکل کے بیٹھ گیا نہیں، پہلے گیا تھا اب گئی ہے، اب بیٹھ گئی۔ ایک بندے کا گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ عورت ہمارے شہر کی لگتی نہیں، یہ یہاں آ کے نہانے کا اپنا شوق کیسے پورا کر رہی ہے؟ یہ عورت یہاں کہاں نہانے کے شوق پورے کر رہی ہے؟ یہ اس کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے بی بی تو کہاں گیا، تجھے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ اس شہر میں نہ اس محلے میں نہ اس گاؤں میں نہ یہاں کہیں نہر میں، آج تو پہلی دفعہ ہمارے شہر میں اور اس نہر میں، تو کر کیا رہی ہے؟ اب بتاتا تو کیا بتاتا، کہتا تو کیا کہتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیا تھا کیا ہوں، بے توجہ ہے نا۔ اب پریشان ہوا، پریشان ہو کے کہنے لگا سفر میں تھی رستہ بھول گئی ادھر آ گئی، سفر میں تھی رستہ بھول گئی ادھر آ گئی۔ اس بندے نے اس پہ کیا ترس، اسے لیا ساتھ۔ امام کسے کہتے ہیں جو جنس کو بدل دے، بات یاد رکھنا۔ ہاں توجہات میری جانب رکھیں، انشاءاللہ مضمون سے ربط نکالوں گا۔ اب سرکار جب اس نے تھکے تو نہیں، بسم اللہ، اب جب اس نے اسے دیکھا کہ یہ عورت اکیلی ہے، بے وطن ہے، پردیس میں ہے، اس نے اسے لیا، ترس کیا، گھر لے گیا، گھر جا کے اس نے کر لی شادی، گھر جا کے اس نے کر لی شادی۔ سوچ کے علی کو بھونکنا، ہائے ہائے یا علی یا علی
اب اس نے کر لی شادی. پہلے باپ تھا اب ماں ہے. پہلے سال پہلا بچہ پیدا ہوا, دوسرا سال گزرا دوسرا بچہ پیدا ہوا, تیسرا سال گزرا تیسرا بچہ پیدا ہوا, 5 سال گزر گئے 5 بچے پیدا ہو گئے, 5 سال گزر گئے 5 بچے پیدا ہو گئے. ایک دن صحن میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ میں پہلے باپ تھا اب ماں ہوں, پہلے حاکم تھا اب محکومہ ہوں, پہلے میرے بچے جو تھے میں ان کا باپ تھا اب میں بچوں کی ماں بن چکا ہوں. 5 سال گزر گئے ہیں, یہاں آیا ہوا ہوں, 5 بچے پیدا ہو گئے. سوچنے لگا کہ میں نے غلطی کہاں پہ کی جو اتنی بڑی سزا ملی, میں نے غلطی کہاں پہ کی جو اتنی بڑی سزا ملی. سوچ کے وہ سوچتا ہے واہ یا علی تیرے کیا کہنے, واہ یا علی تیرے کیا کہنے. میں نے کہا تھا 18 برس گزر جائے کنڈی ہلتی رہے بستر گرم رہے, کیسے ہو سکتا ہے. اپنے آپ سے کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. اب اس نے اسی ارادے سے سرکار کے نہر پہ گیا, اس نے چھلانگ لگائی, چھلانگ لگا کے اس نے سر نکالا. وہی شہر ہے وہی نہر ہے وہی وقت ہے, وہی شہر ہے وہی نہر ہے وہی وقت ہے. یہ اٹھا دوڑا, جنس بھی بدل گئی نا, مرد سے عورت, عورت سے مرد بن گیا. اب یہ اٹھا دوڑا بھاگا, گھر جاؤں, گھر والی تو چلی گئی ہوگی, بچے تو چھوڑ گئے ہوں گے, محلہ تو بدل گیا ہوگا, بھائی گلیاں تو بدل گئی ہوں گی, شہر کا شہر بدل گیا ہوگا. اب 5 سال تو گزر چکے ہیں, مجھے پہچانے گا کون, میں کس کی پہچان میں آؤں گا, پتہ نہیں بیوی کی پہچان میں آؤں یا نہ آؤں, پتہ نہیں اس نے شوہر اور کر لیا ہو نہ کر لیا ہو. اس وقت اس کی حیرانی بڑھ گئی جب یہ اپنے دروازے میں داخل ہوا. اس نے دیکھا اس کی بیوی وہی بیٹھی مچھلی بنا رہی تھی. وہیں پہ بیٹھی مچھلی بنا رہی, پریشان ہوا, بالکل انج چپ ہو گیا, بیٹھ گیا چارپائی پہ. سوچنے لگا یہ کیا, 5 سال گزر گئے, 5 بچے پیدا ہو گئے, مرد سے عورت بنا, عورت سے مرد بنا, شہر بھی بدلا, نہر بھی بدلی, پھر واپس بھی آ گیا, یہ ابھی مچھلی بنا رہی ہے. اسے کہتا ہے مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی, اللہ اکبر. اسے کہتا ہے جو عورتوں کے مزاج سے واقف ہے, اسے کہتا ہے مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی. وہ کہتے کم وقت ابھی گیا ابھی آ گیا, پوچھتا گیا ابھی گیا تھا ابھی آ گیا, پوچھتا گیا. جب اس نے کہا ابھی گیا ابھی آ گیا, میں دوڑا مسجد کی طرف. جا کے اس نے مسجد میں دیکھا جیسے یہ مجمع کے وسط میں گیا, مجمع کے وسط میں جا کے کھڑا ہوا. علی نے پھر وہی خطبہ دینا شروع کر دیا کہ رسول چلے گئے معراج پہ, 18 برس گزر گئے, کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پانی بہتا رہا. یہ مجمع کے درمیان میں آگے کہتا صدقت یا علی, آپ سچ کہہ رہے ہیں, آپ سچ کہہ رہے ہیں, آپ سچ کہہ رہے ہیں. مولا اس کی طرف دیکھے کہتے کم وقت پہلے ہی مان جاتا, 5 بچے پیدا کر کے مانا. یا علی 5 بچے پیدا کر کے پھر مانا. یعنی امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے, جو ماہیت کو بدل دے, جو جنس کو بدلنے کا اختیار رکھے, اسے امام کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے امام, وہ ہوتا ہے امام, اور امام اللہ بناتا ہے. اب حضرت ابراہیم امام بن گئے. جب امام بن گئے حضرت ابراہیم, تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا, تھکے تو نہیں, حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت میں بھی امامت رہے گی. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا, امامت عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. قرآن کا فیصلہ ہے ظالم امام نہیں ہوتا, ظالم امام نہیں ہوتا. اور یاد رکھو حضرت ابراہیم امام تھے, اور حضرت ابراہیم کی ہسٹری تاریخ میں لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم آزر کے گھر میں رہتے. یہ چچا تھا حضرت ابراہیم کا, بت تراش تھا, بت نقاش تھا, بت بناتا تھا, بازار میں بیچتا تھا. اب اس کا قرآن نے نام بھی لیا, اعلان کفر بھی کیا کہ آزر کافر ہے, بت تراش تھا. یعنی سمجھو خلیل سے حبیب تک کہ ابراہیم کا چچا کافر ہے.
حضرت ابراہیم کا چچا کافر ہے، قرآن نے نام بھی لیا ہے، اعلان کفر بھی کیا۔ یہیں سے سمجھو کہ اگر کسی نبی کا کوئی چچا کافر ہو، قرآن نام بھی لیتا ہے، اعلان کفر بھی کرتا ہے۔ کسی نبی کا کوئی چچا، خلیل سے حبیب تک دیکھو، ادھر ابراہیم کا ایک چچا کافر تھا، قرآن نے آزر کا نام بھی لیا، اعلان کفر بھی کیا۔ ادھر حبیب اللہ کا ایک چچا کافر تھا، قرآن نے نام لیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا نام بھی لیا، اعلان کفر بھی کیا۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے کہ اگر کسی نبی کا کوئی چچا کافر ہو، قرآن چھپاتا نہیں، نام لے کر بتاتا ہے۔ نام لے کر بتا۔ اب حضرت ابراہیم چچا آزر کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو آزر نے کہا یہ بت لے جاؤ بیٹا، بازار میں بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کے گلوں میں سنبل ڈالے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ جب بازار میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، بھائی امام کسے کہتے ہیں، میں نے نتیجہ بہت خوبصورت ہے نا، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے نا، تو ساتھ یہ کہہ رہے تھے لوگوں میں بازار میں وہ چیز بیچنے آیا ہوں جو نہ فائدہ دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے، نہ اچھا کرتی ہے نہ بھلا کرتی ہے، وہ جسے خرید لو۔ وہ جب چیز کی پہچان بتا دے تو خریدنی کس نے ہے؟ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خرید لو، یہ نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں نہ کوئی تمہاری سنتے ہیں، بس مجھ سے بس خرید لو۔ جب لوگوں نے دیکھا ہمارے بتوں کو گھسیٹتے ہوئے ابراہیم لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے آزر سے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ آزر نے حضرت ابراہیم کو گھر میں قید کر دیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آج کے بعد آپ نے باہر جانا ہی۔ ایک دن سارے کوئی رسم تھی عید کی یا اپنی ان کی، وہ سارے کے سارے، یہ تو کتابوں میں دینیات میں بھی لکھے ہوئے واقعات ہیں، لیکن میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ان بچوں کو بات یاد ہو اور میں نتیجہ دے سکوں۔ حضور اب یہ سارے کے سارے ایک دن شہر سے باہر گئے، حضرت ابراہیم نے لیا بڑا سا کلہاڑا۔ حضرت ابراہیم ہر بت کے پاس جاتے، جو ان کا مرکز تھا بتوں کا، ہر بت کے پاس جاتے، اسے کہتے کیا تو میری بات سن سکتا ہے، کیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ وہ بولتا ہی نہ، وہ سنتا ہی نہ۔ حضرت ابراہیم اس کی گردن اتار دیتے، دوسرے کے پاس بت کے پاس جاتے، اسے بھی یہی کہتے، گردن اتار دیتے۔ سارے بتوں کی گردنیں اتارنے کے بعد حضرت ابراہیم نے وہ کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں رکھا۔ حضرت ابراہیم گھر میں آ گئے۔ اب جب وہ لوٹ کر آئے، انہوں نے دیکھا بتوں کا جو ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، وہ دوڑے بھاگے، آزر تمہارے بغیچے کا کام ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو قید کر کے انہوں نے پکڑ کے جب لے کر آئے سامنے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا کہا ہے؟ یہ کہنے لگے جی آپ نے ہمارے بت توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے بھی توڑنے تھے، وہ بڑے بت نے سارے بت توڑے ہیں، وہ بڑے بت نے سارے بت توڑے ہیں۔ اب یہ کہنے لگے وہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ تو بول نہیں سکتا، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کہتے کم بختو، یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب توجہ رہے تو نتیجہ دوں، ابراہیم بھی امام، علی بھی امام۔ ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے۔ پتہ یہ چلا امام بت توڑنے والے کو کہتے ہیں، بت پوجنے والے کو۔ سلام۔ امام بت توڑنے والا ہوتا ہے، بت پوجنے والا امام نہیں ہوتا۔ کیا بات لمبی ہو جائے گی، بات اسی وہیں پہ آتے ہیں، طالب دعا ہوتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ توجہات میری بات۔ اب امام کسے بنایا ابراہیم کو؟ اللہ نے۔ پہلا امام بظاہری طور پہ انسانوں کا اللہ نے بنایا، اور حضرت ابراہیم نے عہدہ امامت کو پسند فرمایا اور کہا وہ من ذریتی، میری ذریت میں بھی رکھا جائے گا یہ عہدہ۔ تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب ظالم کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ظالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظالم وہ جو کسی پہ ظلم کرے، ایک ظالم وہ جو اپنا فائدہ کم کرے۔ توجہ، جو اپنا فائدہ کم کرے۔
دو طرح کے ظالم قرآن نے بتائے. ایک ظالم وہ جو کسی پہ ظلم کرے, ایک ظالم وہ جو اپنا فائدہ کم کرے. یعنی حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا, انفسنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, ہم نے اپنے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم نے کسی پر ظلم کیا, یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے نفس پر, قرآن ہے, اپنے نفس پر ظلم کیا, اپنا فائدہ کم کر کے. اگر وہ پھل نہ کھاتے تو کچھ اور دیر جنت میں رہ لیتے. اب انہوں نے وہ پھل کھایا جنت کا اور اپنے نفس پر ظلم کر لیا اور وہ بھی ظالموں میں شمار ہو گئے. اگر شمار نہ ہوتے, بات بڑی نازک, بڑا نازک مرحلہ ہے, بے توجہ رہے. اب اگر وہ نہ اپنی جان پر ظلم کرتے, اللہ سزا نہ دیتا, اللہ سزا نہ دیتا. اب ابراہیم نے کیا کیا, اپنا اس جنت کا پھل کھا لیا. تو فیصلہ کرو, اللہ کہہ رہا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. پتہ چلا اس عہدے میں آدمی تو آدمی, آدم بھی شامل نہیں ہے. آدمی تو آدمی, نتیجہ دینے دو بات مکمل ڈال میں دو, کئی آدمی تو آدمی, اس میں آدم بھی شامل نہیں ہے. تو فیصلہ کرو سکھانا باجوا میں جو آدم جنت کا وہ پھل وہ گیہوں کھا لے, جب وہ امام نہیں بن سکتا, جو جنت کا پھل کھائے وہ امام نہیں بن سکتا, تو جو باغے فتح کھا جائے. بس سے زیادہ اور جتنا بھی فضائل پڑھو, حق ادا نہیں ہوتا جب تک دو جملے مصائب کے نہ کہو. میرے سنی شیعہ بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ دن ہے حسین ابن علی, شروع ہو گیا امہ مصائب کا محکم. مدینے میں علی کی بیٹی کے پاس ایک کنیز تھی شیریں, قرآن پڑھنے آتی, قرآن پڑھتی. امام حسین نے شام کے ایک شخص سے اس کی شادی خود کی تھی. شادی کے بعد یہ جناب عالیہ کی شاگردہ اسی طرح آتے, دعائیں دل میں رکھنا, یہ حسین کی بزم ہے, یہ حسین کی صف اعزاز, کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا. ہر سال آتے, آ کے سلام کرتے, سلام کرنے کے کچھ دن رہتی مولا حسین کے حویلی میں جناب زینب عالیہ کے پاس. جب جانے لگتی تو حسین بادشاہ مدینے سے باہر اسے چھوڑنے جاتے, مدینے کے باہر الوداع کر کے آتے. 60 ہجری جو آئی, سلام کیا, کچھ دن رہی, پھر شام جانے لگی تو امام حسین اسے چھوڑنے نہیں گئے. جب امام اسے چھوڑنے نہیں گئے, آدھے راستے سے پلٹ کے آئی, آ کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی, مولا کوئی گستاخی ہو گئی, مولا کوئی غلطی ہو گئی, مولا آپ ہر سال مجھے چھوڑنے جاتے تھے, مولا اس دفعہ آپ مجھے چھوڑنے نہیں گئے. کہا شیریں یہ ہے 60 ہجری, اگلا سال ہے 61 ہجری, تجھے چھوڑنے اس لیے جاتا تھا کہ تو اس دفعہ جائے تو اگلے سال پھر آئے, تجھے اس لیے الوداع کرتا تھا. اس سال تجھے الوداع اس لیے نہیں کر رہا کہ 61 ہجری کو تو ہمارے پاس نہیں, ہم تمہارے پاس ہیں. شیریں خوش ہو گئی, کہتی مولا یہ تو بڑے بخت کی بات ہے, یہ تو بڑے عزت کی بات ہے. مولا تب تو اکبر کی شادی ہوگی, اکبر کی بارات آئے گی, مولا میرے گھر پہ لے کے بڑی روحانیت ہے, مالک بانیان کے رزق عزت میں اور ہر بندے کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں, میرے شیعہ بزرگوں, یہ شیریں چلی بڑی خوش ہے کہ 61 ہجری کو میرا مولا میرے گھر میں آئے. گھر گئی, کیا کر اس نے پورا سال تیاری کرنے شروع کر دی. یہاں پہ اکبر بیٹھے گا, یہاں پہ حسین بیٹھے گا, یہاں پہ عالیہ بیٹھے گی, یہاں اکبر کی دلہن بیٹھے گی, یہاں قاسم کی دلہن بیٹھے گی. بس سن شیعہ میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ سال پورا تیاری کر.
آگے 61 ہجری کے بعد 10 محرم حسین کا سر نیزے پہ سوار کر کے یہ اکبر کی بارات لے کے چلے. اکبر کی بارات کوفہ سے ہوتی ہوئی شام کے بازار میں پہنچ گئی. ایک شور ہوا، کچھ قیدی آئے ہیں شام کے بازار میں. شیری کہتی ہے کون سے قیدی آ گئے؟ آج بازار میں اتنا رش کیوں ہے؟ آج تو میرے مولا نے آنے کا وعدہ کیا ہے، آج تو علی اکبر کی بارات میں آنا ہے. آج یہ قیدی، یہ رش، یہ شور کیسا ہے؟ شیری کہتی اللہ خیر کرے، میرے مولا نے کہا تھا جب کوئی قیدی آئے تو شیری قیدیوں کو پانی ضرور پلانا. میرے مولا کہا کرتے تھے قیدیوں کو پتھر نہ مارنا. شیری کہتی ہے میں بازار میں آئی، میں نے دیکھا کیا کہ ایک ضعیف ہے، ضعیف کو نا، ایک ضعیف ہے، اس کے گلے میں توق ہے اور اس کے پیچھے ایک کتار ہے بیبیوں کی، اور ان بیبیوں کی چادریں سروں پہ نہیں ہے. ان میں ایک بچی ہے جس کے گلے میں رسی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں باقر میرا دم گھٹ رہا ہے، بھیا سجاد میرا دم گھٹ رہا ہے. اتنے میں ایک قیدن ہے جو رو کے کہہ رہی ہے کہ حسین قرآن پڑھ. یہ کہہ رہے ہیں میں باغی کی بہن ہوں، میں باغی کی نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں. ادادارو بس مختصر کرو. شیری نے نا پانی لیا، پانی لے کے سکینہ کے پاس آئے، آگے کہتی ہے قیدن. جب اس نے قیدن کہا نا سکینہ کی چیخ نکل گئی. قیدن یہ لے پانی پی اور میرے لیے دعا کرو. اور میرے مولا کہا کرتے تھے جب قیدی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے. مولا تجھے عزت زہرا کا واسطہ جو بے گناہ قیدیوں نے رہائی جلدی نصیب فرما. آزادارو یہ کہتی ہے قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا میں پہلے پانی نہیں پیوں گی، پہلے تو دعا کروا، میں دعا کرتی ہوں. یہ سکینہ سے کہتی ہے دعا کر، علی اکبر کی بارات آنے والی ہے، خدا خیر کرے. ادادارو سکینہ کی چیخ نکل گئی. رو کے کہتی ہے علی اکبر تیرا کیا لگتا ہے؟ رو کے کہتی ہے میرے مولا کا شہزادہ ہے، میرے آقا کا بیٹا ہے. سکینہ رو کے کہتی ہے اچھا تیرے آقا کا کیا نام ہے؟ ادادارو یہ رو کے کہتی ہے میرے آقا کا نام حسین ہے. سکینہ کہتی ہے اچھا آقا کا نام حسین ہے تو وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ کہتی ہے مدینہ محمد. سکینہ کہتی ہے اچھا مدینہ محمد سے تیرا کیا تعلق؟ کہتی ہے وہاں ملکہ رہتی تھی میری، وہاں حسین کی بہن تھی، اس سے قرآن پڑھتی تھی. سکینہ رو کے کہتی ہے اس کا نام بتا سکتی ہے؟ اس وقت یہ کہتی ہے قیدن چپ ہو جا، یہ شام کا بازار ہے، شرابیوں کا ہجوم ہے، میں اپنی مالکن کا نام نہیں لوں گی. ازادارو اس وقت چیخ نکلی زینب عالیہ کی آواز دے کے کہتی ہے شیری ادھر آ. شیری قریب آئی. شیری نے دیکھا ایک مستور ہے جس کی پیشانی زخمی ہے، جس کی چادر لٹ چکی ہے، بال چہرے پہ ہے. کہتی ہے شیری تو اپنی مالکن کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ یہ کہتی ہے یہ شام کا بازار ہے، یہ شرابیوں کا ہجوم ہے، ان بے غیرتوں میں علی کی بیٹی کا نام لے نہیں سکتے. اس نے کہا کیوں نہیں لے سکتی؟ کہتی ہے میں نہیں لے سکتی. کہتی ہے اچھا اگر وہ عالیہ وہ ملکہ تجھے یہاں مل جائے ایک مرتبہ. شیری کی چیخ نکلی. رو کے کہتی ہے وہ اور یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا غازی زندہ ہے، اس کا اکبر زندہ ہے. وہ غازی کے ہوتے ہوئے شام کے بازار میں نہیں آ سکتی. ازادارو اتنے میں زینب عالیہ نے بال اٹھائے. رو کے کہا شیری دیکھ میں اکبر کی بارات لے کے آ گئی. شیری میری چادر لٹ گئی. شیری میرا اصغر مارا گیا، میرا اکبر.
میرا پڑھا اور بھی ذاکرین مائز پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول اور میرے بادشاہ میرے بھائی کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما. میں بڑی دل سے دعا کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے جس نے حسین کی پرخلوص بزم بچھائی ہے. خدا کی قسم بندے بڑے بڑے نواب بھی ہونا حسین کا ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. میں بادشاہ حسین تیری بارگاہ میں یہی اپیل یہی التجا یہی درخواست کرتا ہوں میرے مالک ان سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما. اس کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما. شر شیطان سے شر انسان سے محفوظ فرما. میرے بادشاہ جو بھی مشکل میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اس گاؤں پہ اپنا خاص کرم رحم فرما. آپس میں پیار محبت اتفاق سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے بادشاہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ مجھ سمیت جس جس مومن کی عزادار کی جو جو دعا ہے میرے بادشاہ قبول اور منظور فرما. میرے مولا کسی بھی عزادار کو کسی کمی میں کا محتاج نہ فرما. میرے بادشاہ مشکل دور ہے عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. میرے بادشاہ شیعت کی حفاظت فرما. شیعوں کی غنیمی مجلس کے رزق کی عزت بخت میں اضافہ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا. اللہ